بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نادل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر. آج کی گفتگو کا موضوع ہے ماحول کے اثرات. یہ جو آیت تلاوت کی ہے سورہ فاتحہ کی، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو ایک خاص نقطہ وہ یہی ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ مومن بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی مجھے ان لوگوں میں شامل رکھ جو تیرے پسندیدہ ہیں، انعام یافتہ ہیں، کامیاب ہیں. ان لوگوں میں مجھے شامل رکھ، نہ کہ ان لوگوں میں مجھے شامل رکھ جو تیرے غصے کا شکار ہوئے ہیں. نہ گمراہوں کا ہمیں ساتھ نصیب فرمانا، نہ ان لوگوں کا جن کا تو نے احتساب کیا ہے، تو نے ان پر اپنے غصے کا اظہار کیا ہے، ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرنا. انسان فطرتاً کل مولود علی فطرت الاسلام، اس کی فطرت نیچر وہ بالکل درست ہے. وہ اسلام پر انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد وہ کس طرف رخ کرتا ہے یہ ماحول تعین کرتا ہے. اس کے گھر کا ماحول کیا ہے، اس کے ارد گرد کیا چل رہا ہے، وہ کیا سنتا ہے، کیا دیکھتا ہے، اس کے ارد گرد کیا کچھ ہوتا ہے، اسی کے مطابق اس کی ذہن سازی ہوتی ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے کہ ہوتا تو وہ کل مولود علی فطرت الاسلام ہے، کہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں او یمجسانہ او ینصرانہ او یحودانہ، اس کو اس کا ماحول تبدیل کر دیتا ہے، یا اس کو عیسائی بنا دے گا، یا یہودی کر دے گا، یا بے دین کر دے گا. وہ ماحول اس کو اس طرف لے جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جائے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے بلوغت سے پہلے، کیونکہ وہ اسلام کی فطرت پر ہے اور یہ اس کی فطرت میں موجود رہتی ہے اچھائی، لیکن اس اچھائی کو شیطان نے تبدیل کر دیا ہوتا ہے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کے غلط چیز کو ملمہ سازی کر کے اس کو خوبصورت دکھایا ہوتا ہے. جیسے جادو کے بعد انسان کو وہ اصل حقیقت نظر نہیں آتی، سحروا اعین الناس، وہ آنکھوں پر جادو ہوتا ہے. اسی طریقے سے نشے کی حالت میں انسان کو اصل چیز کی پہچان نہیں ہوتی،
تو شیطان نے بھی انسان کے لیے وہ غلط اعمال کو خوبصورت بنا دیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ شرک کو بھی صحیح سمجھتا ہے اور اس پر بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ وہ اس حد تک انسان کو مطمئن کر دیتا ہے، لیکن وہ انتہا کو پہنچ جائے، شرک کی انتہا، بلکہ شرک وہیں سے اگتا ہو، وہیں سے شروع ہوتا ہو، وہیں پہ ختم ہوتا ہو، پھر بھی اس کی فطرت سے اسلام یعنی صحیح عقیدہ توحید ختم نہیں ہوتا، موجود ہوتا ہے سوچ میں کہیں، لاشعور میں۔ اس کی سے بہترین مثال فرعون کی ہے کہ اتنا ظلم کیا اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، آخری وقت میں اس نے بھی کوشش شروع کر دی تھی واپس پلٹنے کی، لیکن اس کو موقع وہ دیر ہو چکی تھی۔ آخری وقت میں اس کو بھی پتہ، ان کو بھی ہے جو غلط کرتے ہیں، پتہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ مکہ کے جتنے سردار تھے وہ ضد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کر رہے تھے، حالانکہ ان کو پتہ تھا یہ سچے رسول ہیں۔ اور یہودی بھی، قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے، وہ بھی سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، لیکن صرف ہٹ درمی کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا۔ تو یہ ماحول اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، بہترین بھی ہو سکتا ہے، یہ انسان کو کسی بھی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا اس ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے انسان کو اپنی کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے۔ اور یہ ماحول انسان پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے، اسلام نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی، اس کو بھی اگنور نہیں کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی توجہ کی ہے، اس کا خیال رکھنے کا کہا ہے، تاکہ اس ماحول کی وجہ سے انسان کا ذہن بدل نہ جائے۔ ماحول اچھا رکھنے کے لیے انتہائی معمولی چیزیں جن کی طرف ہم کبھی توجہ بھی نہیں کرتے، اسلام نے ان چیزوں کی طرف بھی توجہ اس لیے کی ہے کہ اس انسان کا ماحول تبدیل ہونے کی وجہ سے اس کی سوچ غلط نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درندوں کی کھالیں ہوتی ہیں ان کو اپنا بچھونا نہ بنائیں۔ درندوں کی کھالیں یعنی شیر کی، چیتے کی کھال کو اپنا بچھونا نہ بنائیں۔ درندوں کی کیوں؟ اگر اس کے اوپر بیٹھیں گے کہ آپ کے اندر تکبر پیدا ہونے کا خدشہ موجود ہے، اس چیز سے بھی محفوظ کیا ہے کہ ان کے اوپر نہ بیٹھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اذا سمعتم صیحۃ دیکا فاسألوا اللہ من فضلہ، جب آپ مرغے کی آواز سنو، مرغے کی بانگ سنو، تو اس وقت فاسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے فضل مانگو، اللہ سے فضل و رحمت کا سوال کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، کیونکہ مرغے نے ابھی ابھی فرشتے کو دیکھا ہے، مرغے نے فرشتے کو دیکھا ہے، اس لیے فرشتہ کہیں آس پاس ہی ہے۔ اس صحبت کی وجہ سے، اس ماحول کی وجہ سے آپ کی دعا قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ یہاں قریب میں فرشتہ موجود ہے، تو گویا نیکوں کی معیت ہو تو وہاں دعا قبول ہونے کے مواقع زیادہ ہیں۔ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی مجلس، اپنی محفل، اپنے ارد گرد اپنے دوست و احباب وہ رکھنے چاہیے جو نیک ہو، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہوں، اور اس وقت جو مانگو گے قبول ہونے کے مواقع زیادہ ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ،
جب تم گدھے کی آواز سنو فتعوذوا باللہ من الشیطان، جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو، فإنہ رأى الشیطان، اس لیے کہ ابھی ابھی اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ تو شیطان سے کیا مانگنی ہے؟ پناہ مانگنی ہے۔ تو یہ صحبت کا اثر ہے، ماحول کا اثر ہے کہ ماحول اچھا ہو تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، لوگ آپ کے ارد گرد اچھے ہوں، نیک ہوں تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارا ماحول بالکل بدل چکا ہے، ہمارا کلچر، ہمارے بلکہ کلچر سے آگے ہمارے بیڈ روم کا ماحول بدل چکا ہے، اور ہماری ذاتی حیثیت سے ماحول بدل چکا ہے۔ ڈرامہ کلچر نے سوچ بدل کے رکھ دی ہے، چلنے کے انداز، بولنے کے انداز، رہنے سہنے کے انداز، بود و باش کے طریقے وہ سارے بدل دیے ہیں۔ وہ کلچر ڈرامہ کلچر سے آتا ہے جو آتا ہے، اور ہر روز آپ دیکھیں گے ان ڈراموں میں جو بڑی بڑی مہنگی مہنگی شادیاں دکھائی جاتی ہیں، ان شادیوں میں نئے نئے رسم و رواج دکھائے جاتے ہیں، نئے نئے طریقے دکھائے جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمارا نوجوان طبقہ ان کو اپنانے کی کوشش میں کتنا کچھ خاندانوں کا داؤ پہ لگا دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ دیکھا ہوتا ہے۔ خواتین وہ ڈیزائن کپڑوں کے وہ کپڑے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں جو انہوں نے ڈراموں میں دیکھی ہوتی ہیں، اور وہ مہنگے ترین، اور ان کو بنانے میں یعنی ایک پوری سوچ فکر، ہر طرف دھیان اس طرف ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے نام پوچھتے ہیں، ہمارے بچے اور بچی کا یہ نام ہے، اور اس نام کا کسی لغت میں ذکر بھی نہیں ہوتا، اس نام کا کسی لغت میں ذکر نہیں ہوتا، صرف وہ لغت ڈرامہ میں ہوتی ہے۔ وہ عجیب و غریب سے نام ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور وہ ان فلمی ناموں کی وجہ سے وہ اچھے لگتے ہیں تو وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہر جو بھی دوسرا تیسرا نام ہے، اگر بچی کا نام ہے تو اس کا نام مطلب ہوگا پھول یا جنت کی حور، اپنی طرف سے بنا دیا گیا ہوتا ہے۔ اکثر بچوں کے نام ایسے ایسے ہیں، وہ کسی لغت کے اندر موجود نہیں ہوتے، صرف ڈراموں میں ہوتے ہیں۔ یعنی اکثر گھروں کے بچوں کے نام آپ دیکھیں گے تو وہ ڈرامہ کلچر کی وجہ سے رکھے گئے ہیں۔ یہ ماحول کا اثر ہے۔ اور جن گھروں میں صحابیات کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، جن گھروں میں صحابہ کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، ان لوگوں میں اگر آپ نام چیک کریں گے وہ صحابہ کے نظر آئیں گے یا صحابیات کے نظر آئیں گے۔ یہ ماحول کا اثر ہے۔ اور اسی طریقے سے دولت مندی دکھائی جاتی ہے ان ڈراموں میں، صرف ایک تم تراک ہے، ایک بس آنکھیں چدیا دینے والی دولت کا ایک چکمہ ہے، اور ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ ہے، تو یہی دکھایا جاتا ہے۔ اور پھر وہی نوجوان جب آپس میں بیٹھتے ہیں، کسی مجلس میں دین کی ایک بھی بات نہیں کریں گے، بات کریں گے تو شہرت حاصل کیسے کرنی ہے، دولت کیسے حاصل کرنی ہے، اور چند دنوں میں کیسے امیر بننا ہے، انہی باتوں کی فکر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجلس منعقد ہو اور اس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ نہ ہو، قیامت کے دن سب سے زیادہ باعث حسرت بن جائے گی۔ انسان اپنی انگلیوں کو کاٹے گا، کیوں نہیں میں نے اس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لیا۔ اور ہماری کس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوتا ہے؟ یہ ماحول کا اثر ہے۔ اور ان ڈراموں میں نوجوان، کوئی ڈرامہ ایسا آپ دکھا ہی نہیں سکتے جس کے اندر مرد و عورت کی جھوٹی محبتوں کا تذکرہ نہ ہو، اور اس میں مین تھیم اور اس میں مین مرکزی کردار ہی وہ جھوٹی محبت کا دعویٰ ہوتا ہے، اور اس محبت کے لیے اس میں صرف سچا انہی مرد و عورت کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کے لیے والدین کی قربانی دے دیتے ہیں، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی رشتہ داری کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آخر میں یہی دکھایا جاتا ہے اپنی محبت میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور نوجوان پھر وہ حقیقت میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے پچھلے دنوں کی خبر ہے، صرف لاہور میں ایک دن میں 263 کیس صرف خلا کے داخل کروائے گئے ہیں، یعنی طلاقوں سے زیادہ اب خلا کے کیسز سامنے آنے لگے ہیں۔
ماحول کی وجہ سے یہ اتنا خطرناک ماحول بنتا جا رہا ہے. تو اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. 2 اینٹیں ہیں، ایک ہی بٹھے سے تیار ہوئی ہے، ایک ہی ٹھیکیدار نے اس کو استعمال کیا ہے. ایک اینٹ اس نے مسجد میں لگا دی ہے پہلی صف کے اندر، ایک اینٹ اس نے واش روم میں لگا دی ہے مسجد میں. اینٹ ایک ہی جگہ سے تیار ہوئی، ایک ہی ٹھیکیدار نے، ایک انجینئر، ایک مستری نے لگائی ہے. لیکن ایک کی نسبت کہاں چلے گی کہ اس کے اوپر سجدہ کرتے ہوئے آپ کا ماتھا آئے گا. آپ اس جگہ جوتا لے کر جانا پسند نہیں کرتے، اور ایک جگہ ننگے پاؤں جانا پسند نہیں کرتے، تو وہ گندگی کی جگہ ہے. یہ ماحول نسبت کی وجہ سے ایک کو بیت اللہ کا لقب مل گیا، یعنی اللہ کے گھر میں مسجد وہ لگی ہے، مسجد میں لگی ہے، دوسری بیت الخلاء میں لگ گئی ہے. اسی طریقے سے انسان وہی ہے، اگر اس کا ماحول بدل جائے گا، ایک بدماش، ڈاکو، فراڈیا، ڈکیٹ بن جائے گا، اور دوسرا ماحول کی وجہ سے وہ مسجد کی طرف پلٹ آئے گا، اللہ کی طرف پلٹ آئے گا. اور ماحول ایسا ہے کہ اب کسی محکمے کے اندر، کسی ادارے کے اندر، کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی ایماندار ہو بھی ایمانداری سے کام کرنا چاہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ مشکلات ہیں. اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اس کو جاہل سمجھا جاتا ہے، اس کو سیدھا سمجھا جاتا ہے، اس کو بھولا سمجھا جاتا ہے. جو ایمانداری سے کام کرنے والا ہو، پہلے تو اس کو کرنے نہیں دیا جاتا، چند دنوں کے اندر اس پر الزامات لگوا کر اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہے. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں یا بھائی جھوٹ کے بغیر ہم نے نوکری کیسے کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے کریں گے، دکانداری کیسے چلے گی. اب چلتا ہے بھائی، چلتا ہے. یہ چلتا ہے کس نے چلایا ہے؟ چلتا ہے کس نے چلایا ہے؟ پچھلے دنوں ایک ہوٹل میں کھانے کا دعوت میں موقع ملا، تو وہاں تھوڑی سی بحث ہو گئی اس کے ساتھ. اس نے کہا جی یہ جو کلو تھا نا، کلو نہیں ہے، یہ 850 گرام ہے. تو اس کو جو میزبان تھا اس نے کہا یہ بھائی یہ 850 گرام بھی نہیں ہے، یہ جو 850 گرام بھی نہیں، اتنا پتہ ہوتا ہے کہ 850 کتنا تھا. وہ کہتا ہے جی گریوی سمیت 850 گرام ہے، گریوی سمیت. میں نے کہا بھائی ان سے پوچھیں کہ گریوی سمیت اگر یہ 850 گرام ہے تو عام جگہوں پہ تو 350 کلو مرغا مل رہا ہے آپ کو، یہ 1900 روپیہ کس چیز کا لگایا پھر انہوں نے؟ گریوی کا تو انہوں نے اکثر ڈال دیا ہے، تیار کرنے کا انہوں نے اکثر ڈال دیا ہے. یعنی اتنا جھوٹ کہتے ہیں جی چلتا ہی ایسے ہے. یعنی پہلے 1 کلو کو 900 گرام پہ لے کر آئے، 850 گرام پہ لے آئے. اب اس کے اندر گریوی بھی شامل کر دی ہے کہ چلتا ایسے ہے. یہ ایک جگہ نہیں، ہر جگہ پہ آپ جائیں گے تو ترازو ہمارے اس طرح کے بن چکے ہیں. یہ ماحول ہے، کہتے ہیں جی چلتا ایسے ہے. ماحول ہم نے تبدیل کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھوٹی، جیسے میں نے ذکر کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھوایا ہے. فرمایا کہ والفخر والخیلاء فی اہل الخیلاء فی اہل الخیل والابل. فرمایا یہ جو تکبر ہے نا، یہ جو فخر ہے، نمود و نمائش ہے، یہ اونٹوں والوں میں اور گھوڑوں والوں میں زیادہ آ سکتی ہے، کیونکہ جن کے پاس یہ مال و دولت ہوگا تو ان کے اندر فخر، ریاکاری، تکبر آنے کے زیادہ چانسز ہیں، زیادہ مواقع ہیں. اور فرمایا والفدادین اہل الوبر، اور وہ جو بڑے بڑے زمیندار ہیں ان کے اندر بھی اس کے مواقع زیادہ ہیں کہ تکبر آ جائے. اور فرمایا والسکینۃ فی اہل الغنم، بکریاں جن کے پاس ہوتی ہیں ان کے اندر اطمینان اور سکون ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ ماحول مال و دولت کی فراوانی ہے اور اس طرح کا کاروبار ہے تو تکبر آپ کے اندر آئے گا، آپ دوسروں کو چھوٹا سمجھیں گے. یعنی کوئی اب یعنی کہ ڈرامہ کلچر کی میں بات کر رہا تھا، اس میں غریب کو تو انتہائی معاشرے کا نکما بندہ بتایا جاتا ہے. اصل ویلیو صرف دولت کی ہے، عہدے کی ہے.
دولت ہے، عہدہ ہے، آپ کے پاس جو ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس سیکیورٹی ہے، آپ کے پاس اپنا ایک سسٹم ہے، لاؤ لشکر ہے، آپ اداروں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. یعنی ان کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے یہ پولیس کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، محکموں بھی کچھ نہیں سمجھتا، اور یہ نوجوانوں میں پھر سوچ آتی ہے اور پھر من مانی ہوتی ہے. یعنی ایسے ایسے واقعات اس ہفتے میں جو ایک درندگی ہمیں نظر آئی ہے کہ کہیں ایک بندے نے اپنی پھپھو کو ذبح کر دیا، ایک بندے کو سرے بازار پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں. اور جو کل اسلام آباد میں خودکشی ہوئی ہے، اس طرح کے واقعات، خوفناک واقعات، یہ ماحول کا نتیجہ ہے. تو معلوم یہ ہوا بڑے بڑے عہدوں میں، بڑی بڑی دولت میں سکون نہیں، سکون آپ کو ملے گا تو اللہ کے قرآن میں ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملے گا. سکون ادھر سے ملے گا. جتنی مرضی آپ بڑی بڑی چیزوں کی طرف چلے جائیں. اور یہ ماحول اتنا اہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ چھپکلی کو قتل کرو، کیونکہ چھپکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اس کو تیز کرنے کی کوشش کرتی تھی، اس لیے اس کو قتل کرو. اور دوسری حدیث میں کہ پہلی بار قتل کرنے میں زیادہ اجر ہے، اگر 2 بار مارنے میں قتل کر تو کم اجر، 3 بار مارو گے یعنی 3 ضربوں میں مارو گے تو کم اجر ملے گا. اور فرمایا مینڈک کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ مینڈک آگ بجھانے والوں میں سے تھا. مینڈک، یہ صحیح حدیث مصنف عبدالرزاق کی، وہ آگ بجھانے والوں میں شامل تھا، اس کو قتل نہ کرو. مطلب کیا؟ جو اس ماحول کا حصہ بنا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خیرخواہی کرنے والا تھا، اس کا شریعت نے بھی لحاظ رکھا ہے. اور جو خیرخواہی نہیں کرنے والا تو اس آگ ان لوگوں کے ساتھ مل گیا جنہوں نے آگ جلائی تھی، اس کو قتل کرو، جو ان لوگوں کے ساتھ مل گیا، حالانکہ وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخل الملائکہ بیتن فیہ کلب ولا تصاویر، اس گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا جس گھر میں کتا ہوتا ہے اور تصاویر ہوتی ہے. اس گھر میں جس میں کتا ہو اور تصاویر ہوں، اس میں فرشتہ نہیں آتا. یعنی کتے کے بارے میں شریعت نے یہ کہا، اور قرآن نے کیا کہا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، کہ ایک قافلہ نوجوانوں کا، اصحاب کہف کا قافلہ، ان کے ساتھ ایک کتا بھی چل پڑا اور ان کے ساتھ غار میں بیٹھا ہے. اللہ نے جتنی بار ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے اتنی بار اس کتے کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اس لیے کہ اس کتے کا ماحول بدل گیا ہے. اس نے ساتھ کس کا دیا ہے؟ اس نے ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے جو اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو گئے. اس لیے جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کو کبھی برباد نہیں ہونے دیتا. اور یہ ماحول جو ہے، اپنے گھروں کے ماحول پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، وہ دیکھتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، حالانکہ ان کا شعبہ ہمہ وقت وہ دین والا نہیں ہے، ان کی جدید علوم کے ساتھ تعلق ہے. گھر کا ماحول ایسا انہوں نے بنایا کہ بچوں کو ہر چھوٹی چھوٹی بات سکھاتے ہیں. کہتے ہیں میری اہلیہ نے بچوں کو ہر دعا سکھائی ہے، گھر سے باہر نکلنے کی، داخل ہونے کی، سواری پر بیٹھنے کی، واش روم میں جانے کی، کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا پڑھنا ہے، سارا کچھ اس کو بتایا ہے. کہتے 4-5 سال کا ہمارا پوتا ہے، وہ چند دن کی بات ہے تو اس کی والدہ اس کو واش روم سے باہر لے کر آ رہی ہے تو وہ غنودگی میں ہے. اس کو سکھایا، بچوں کو سکھایا ہوا ہے، وہ غنودگی میں ہے، آنکھیں کھل نہیں رہی. کہتے وہ غنودگی کی حالت میں کہہ رہا ہے غفرانک، وہ غنودگی حالت میں کہہ رہا ہے غفرانک. وہ بچہ پڑھا، نیند اس کی پوری نہیں ہے، آنکھیں کھل نہیں رہی. یہ کس کا اثر ہے؟ ماحول کا اثر ہے. اگر اس ماحول میں صرف موبائل چلانا ہی سکھایا ہے اور دین کبھی سکھایا ہی نہیں سکھایا
تو یہی بچے گالیاں نکالتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمیں کیوں لے کے جا رہے ہیں، وہ بچپن سے گالیاں نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ماحول اگر بدلیں گے، اور اس کے لیے کوشش جاری رہنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں بھائی اب چلتا ہے، اس چلتے کو روکنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی فطرت میں توحید موجود ہے، فطرت میں سیدھا راستہ موجود ہے، لیکن اس کو جگانے کی ضرورت ہے، اس ضمیر کو جگانے کی ضرورت ہے، اور اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ ہمیشہ بہتر کی تلاش، حق کی تلاش میں رہنا چاہیے، یہ نہیں جو چل رہا ہے وہ چلتا رہنے دیں۔ جب یہ سوچ آ گئی سمجھ لیں تباہی ہے، اور یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ بہتر کیا ہے، حق کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سے 32 سال اسی سفر میں رہے، کبھی کسی عیسائی کے پاس جاتے ہیں پادری کے پاس، کبھی کسی کے پاس، چند دن دیکھتے ہیں، وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ میری ضمیر کے ساتھ میچ نہیں کر رہا۔ حالانکہ ان کو تو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا اس وقت، خود ہی ان کے یہ ضمیر سے میچ نہیں کر رہا۔ پھر دوسرے کے پاس جاتے، پھر تیسرے کے پاس گئے، کئیوں کے پاس گئے، ہزاروں کلومیٹر پیدل سفر کیا ہے، صرف اس تلاش میں کہ حق کیا ہے۔ آخر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نصیب کر ہی دیا۔ جس کو حق کی تلاش ہوتی ہے اللہ حق دے دیتا ہے، حق اس کو پکڑا دیتا ہے اور سیدھے راستے پہ لا دیتا ہے، اور پھر اللہ جنت کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن جو کہتا ہے چلتا ہے ایسے ہی چلنا ہے، وہ بربادی خود اپنے ہاتھوں سے خرید رہا ہے، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو وہ خود برباد کر رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے ماحول پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ماحول کو بہتر کریں، جو چلتا ہے اس کو چلتے نہ رہنے دیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر